الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد حسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو بغیر علم بے وقوفی سے مار ڈالا اور اللہ پر جھوٹ بول کر اس کی عطا کی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ بہت گھاٹے میں رہے. یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں. معزز سامعین کرام، یہ موضوع آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ متصل تیسرا بیان جس میں اولاد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اس سے متصل پہلی آیات کریمہ جو ہیں پچھلے جمعۃ المبارک میں اس پر بات ہوئی. پھر درمیانی جو اتوار ہے جس کو ہمارا ماہانہ اجتماع ہوتا ہے اس دن بھی اسی موضوع پر بات ہوئی، گزارشات پیش کی، اور آج یہ سہ بار موضوع پھر سامنے ہے. اولاد بقائے انسانی، یہ ایک نظام ہے اللہ کریم کا کہ کسی تخلیق کی بقا، اس کی متصل افزائش ایک نظام قدرت ہے جو اللہ کریم نے جب پسند فرمایا تب شروع ہوا اور جب تک اسے پسند ہے یہ ایک متواتر حصہ اور اعمال ہیں، چلتے رہیں گے. ان میں مختلف انسان، مختلف لوگوں کی مختلف حالات ہیں. ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنے پورے خاندان میں سے کوئی ایک فرد ہے اور پھر اس سے اللہ کریم نے اس کا کنبہ اور اس کے افراد کا اضافہ، اس ایک فرد سے اس کنبے میں اتنا اضافہ ہوا. اور اسی طرح ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی گھرانے بہت سارے افراد پر مشتمل لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ معدوم ہوتے چلے گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی. لیکن کلی طور پر اولاد آدم علیہ السلام اس کی ایک نظام اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے جو بقائے انسانی کا ہے. اب جب بات انسان پر آئے گی، مخلوق تو ہر شے واحد ذات ہے اللہ کی جو خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. تو تمام مخلوقات میں حضرت انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے اپنا نائب مقرر فرمایا، جسے اللہ جل شانہ نے ظاہری قوت کے ساتھ اسے ایسی قوت سے نوازا جو کلام ذاتی کو حاصل کر سکی، وہ قوت ایمانی اور وہ حصے جو خالق کی آشنائی کی تڑپ رکھ سکیں، وہ اللہ کریم نے اس تخلیق کو عطا فرمائے. یہ اس مخلوق کا سہرا ہے، اس مخلوق کی خوشبختی ہے کہ اسے بندگی کا رشتہ اور اس بندگی میں اللہ جل شانہ کے قرب کی چاہت، اور اللہ کریم نے اسے اپنے حضور حاضری اور ہم کلامی جیسی کیفیات اور حالات اور عبادات خصوصاً سے نوازا. معزز سامعین کرام، یہاں جو فرمایا گیا کہ قد حسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، کہ یقیناً جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو بغیر جانے، یعنی بغیر جانے علم کے
بیوقوفی سے مار ڈالا، وہ خسارے میں رہے۔ اب کسی عمل کا اختیار کرنا، اس کے متعلق امور کا جاننا، یہ انتہائی ضروری ہے، وگرنہ وہ عمل نافع نہیں ہوگا، نقصان کا سبب ہوگا۔ اب جو اولاد کو قتل کر رہے ہیں، اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات پچھلے بیان میں بھی عرض کی۔ ایک کہ خصوصاً جو بچیوں کا قتل ہے وہ یہ تھا کہ قدیم رواج یہ تھا کہ داماد کا ہونا پسند نہیں ہے، حالانکہ خود کسی کے داماد ہوئے تو اولاد ہوئے، لیکن کسی کا داماد ہونا پسند نہیں۔ پھر جو معاشرے کی روش ہے، اس روش کو دیکھتے ہوئے کہ کل بچی کی جو زندگی ہے وہ اس معاشرے میں کیسے گزرے، یہ دو پہلو جو پہلے۔ پھر ایک اور تیسرا پہلو کہ اپنا گزارا نہیں ہو رہا، اپنی خوراک پوری نہیں ہو رہی، اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل محال ہے، تو یہ جو بچے ہیں ان کی ضروریات کہاں سے پوری کی جائے گی؟ تو مفلسی کے ڈر سے بچوں کا قتل کر دینا۔ اور ان صورتوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ کریم نے جو حق عطا فرمایا اس نے ضروریات انسانی کے کہیں کسی پہلو میں کوئی تشنگی نہیں چھوڑی۔ ہر سوال کا جواب کلام ذاتی نے عطا فرمایا۔ انداز و بیاں، حدود و قیود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، اور اختیار فرماتے ہوئے اپنے روبرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی کہ جو ارشاد فرمایا اس کی عملی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذاتی طور پر وہ عمل اختیار کیا تو عملی صورت کس درجے کی، وہ معاملہ، وہ طریقہ، وہ انداز تعلیم فرمایا اللہ کریم نے، عطا فرمایا اللہ جل شانہ۔ پھر اس طریقے، اس انداز اور اس حکم کی تکمیل کا پہلو ہمیں نصیب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کتنا عظیم اہتمام اس مخلوق کو نصیب ہوا اپنی ضرورت کے علوم جاننے کے لیے۔ پھر کتنا ہی وہ باریک پہلو جو اسے اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات سے الگ عطا فرمایا کہ نہ صرف اس کی رضا بلکہ اس کی قرب کو جا سکتے۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کی زندگی کے پیچ و خم ہیں، زندگی کی کروٹیں ہیں، لیکن کلی انقطاع نہیں ہے، ہمیشہ 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 کی زندگی ہے۔ اب بات یوم الست کی ہو جہاں اللہ کریم نے تمام ارواح کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا گیا، پھر بات ماں کے پیٹ کی ہو، بات اس زندگی کی ہو جس میں میں اور آپ ہم کلام ہیں، بات حیات برزخی کی ہو، بات روز محشر کی ہو، بات اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس جزا و سزا کے دن ایسی بھی بے شمار مخلوق ہے جن کے معاملات پر قرآن کریم فیصلہ دوزخ کا ارشاد فرماتے ہیں، ایسی بھی مخلوق ہے جنہیں اللہ کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور سور پھونکے جانے کے ساتھ جہاں سختیاں شروع ہوتی ہیں وہیں سے ان کی آسانیوں کی ابتدا قرآن و احادیث سے ہمیں ملتی ہے۔ اور اہل جنت اپنے اپنے مقام، اپنے اللہ جل شانہ کی عطا کے مطابق وہاں جلوہ افروز ہوں گے۔ تو زندگی ایک مسلسل عمل ہے، بے شک اس کی کروٹیں ہیں، اس کے پہلو ہیں، لیکن اگر کلی معانوں میں دیکھیں تو اختتام نہیں ہے، اور یہ خصوصی حصے ہیں اس بشر کو، یہ حکم، یہ پہلو یا یہ پسند
عام مخلوق، تمام جو مخلوق اللہ کریم اس کی طرف نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہے جو اللہ کریم نے خصوصی طور پر عطا فرمائی اس بشر کو۔ اب اتنی ساری عطا کے ساتھ اور وہ مقصد جو اپنے اللہ جل شانہ کی عبادت اور اس کی محبت کی تڑپ کا ہے، سارے میں اللہ کریم نے جو رہنمائی عطا فرمائی، جہاں اور جب اس رہنمائی سے تجاوز ہوا، کمی بیشی ہوئی، وہاں نقصان بھی ہوا اور اصول کے خلاف بھی بات کی۔ اسی طرح جب بات آتی ہے ان تینوں پہلوؤں کے تحت قتل اولاد کی، تو معزز سامعین کرام، انسانی معاشرے کی خرابی کا سبب احکامات الہی سے دوری ہے۔ جہاں تک افلاس کی بات ہے، وہ بھی جب معاشرے میں عدم استحکام ہوتا ہے تو ایسی صورت پیش آتی ہے کہ کہیں تو رزق کی فراوانی ہے کہ استعمال نہیں ہو پا رہا اور خراب ہو رہا ہے، اور کہیں ضرورت اتنی ہے کہ وہاں ضرورت پوری نہیں ہو رہی، رزق کی اتنی کمی ہے۔ یہ بھی سارے اسباب اسی سے لیے پیش آتے ہیں کہ جب حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے، جب وہ تعلیم اور وہ پہلو چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ تو احکامات دین سے دوری ان دونوں پہلوؤں میں جو قتل اولاد کے سبب میں نے عرض کی ہیں، اس صورت تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ اب اسی پہلو کو لے لیں کہ جی بھوک ہے، افلاس ہے۔ حال ہی میں ہم نے اپنے نشریاتی اداروں سے یہ بات سنی، ایک ایسا اندوناک واقعہ یہاں بھی پیش آیا، اور جانے کتنے واقعات ایسے ہوں جو اس طرح کی آج کی خبر تک نہ پہنچ سکتے ہوں، لیکن وہ وقوع پذیر ہو رہے ہوں کہ جی غربت اور مفلسی کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم بڑا واضح ارشاد فرماتا ہے کہ رب العالمین ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پورا فرمانا، یہ شان ہے اللہ کریم کی۔ جو قتل کر رہا ہے اسے سانس مل رہی ہے، اسے خوراک مل رہی ہے، اس کے وجود کی افزائش ہو رہی ہے، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس کے ہونے میں اس کا کیا کمال ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو میرے بعد پیدا ہوگا اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ وہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اس نے ایک نظام ہے، ایک باریک سے باریک جو مخلوق ہے، چونٹی لے لیں یا ایک عمومی طور پر جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہاتھی ایک بہت بڑے وجود کا حامل جانور ہے، وہاں تک لے لیں، ہر ایک کی خوراک وہ پوری فرما رہا ہے۔ یہی زمین ہے، ہم اسے اپنے روبرو دیکھتے آ رہے ہیں، کسی سے مخلوق کی احتیاج پوری ہو رہی ہے، کہیں کسی صورت سے پوری ہو رہی ہے، کہیں کوئی شے کسی کے نزدیک عام ہے تو دوسرے کے نزدیک عام ہے۔ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور یہ نظام حیات کلی جو ہے انتہائی مربوط ہے۔ اس میں کہیں کسی ایک جگہ اگر کمی بیشی آ جائے تو معزز سامعین کرام، ایک عمارت جو ہے اس میں جو اس کا نقشہ ہے اور اس کا جو ترتیب ہے اس میں نقص آ جائے تو وہ تعمیر مضبوط نہیں ہوتی، خدشہ ہوتا ہے کہ وہ تعمیر گر جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمارت کھڑا کرنے میں، اس کی تعمیر میں نقص آیا، اب وہ نقص اس کو مضبوطی نہیں دے رہا جو اس کی ضرورت ہے، تو وہ کمزوری اسے گرانے کا سبب بن جاتی۔ اسی طرح جب ہم نظام حیات میں دیکھتے ہیں تو جو اصول و ضوابط اللہ کریم نے عطا فرمایا، جس کی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو مخلوق کی ضرورت رہی، اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا اور اسے پورا فرمایا۔ اس سارے حق سے باہر جو جہاں نکلا، اور پھر زندگی کے جس پہلو کو لے لیں، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ کسی کی زندگی نہ لی جائے،
کہ اسے حالات کیا پیش آئیں گے، یا اس کی جو خوراک یا ضروریات ہیں وہ کیسے پوری اور کیوں کر پوری ہوں گی، اس سوال کو خود ہی اٹھاتے ہوئے یہ ظلم نہ کیا جائے۔ ہم تو بات یہ کر رہے ہیں، لیکن کسی پہلو کو بھی لے لیں، زندگی کا کوئی حصہ لے لیں، چاہے کسی کی ذات ہے، چاہے اس گھر کی بات ہے، چاہے اس خاندان کی بات ہے، چاہے کسی معاشرے کی اور کسی ملک کی بات ہے، ان تمام حصوں میں یہ صدیاں شہادت دیتی ہیں کہ جہاں جہاں حق پر عمل کیا گیا وہاں نہ صرف اس عمل کرنے والے کو فائدہ ہوا بلکہ تمام مخلوق نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ گفتگو رہتی ہے ہمارے ہاں، اور یہ عام ہے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہوئے، ایک تصوراتی دنیا میں ہوتے ہوئے ایک بحث کرتے ہیں، اور اس بحث میں جو تلخ الفاظ ہیں وہ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں بحیثیت قوم، ذات کے لیے کوئی نہیں کرتا۔ ذات تو ہر ایک بری ذمہ ہوتا ہے، وہ کہ خرابی کا سبب یہ معاشرہ ہے۔ اب میں اس معاشرے میں نہیں ہوں، میں کہوں ہاں یہ خرابی کا سبب یہ معاشرہ، تو میں اس معاشرے میں نہیں ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب میں اعتراض کروں گا تو میں باقی سب پر کر رہا ہوں، اپنی ذات پر۔ تو اس بحث مباحثے میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی بات آتی ہے، یا پھر ترقی پذیر، تو ہمارا ترقی پذیر میں بھی اگر کوئی شمار آئے گا تو بڑا نچلے درجے پر آئے۔ تو بات کرتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے، ایک وقت تھا جب اسلامی حکومت تھی اور اس میں استحکام تھا اور لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ آج اگر اسلامی حکومت اس طرح مستحکم نہیں رہی اور مسلمان کمزور ہو گئے ہیں تو دنیا کی زندگی نے تو چلنا ہے۔ تو آج غیر مسلم کو دیکھ کر ان سے سبق حاصل کر لو، دنیا کی ترقی، دنیا کی ضرورت کی تکمیل اچھی ہوگی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کمال ہے، جن کے اصول ہیں انہوں نے اپنی میراث ایسی چھوڑی کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ میری میراث ہے جو غیر مسلم اختیار کر کے دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ انتہا ہے انحطاط کی اور کمزوری کی حد ہے کہ وہ اصول جو آج کسی ملک کو بھی اٹھا لیں، کسی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک کو اٹھا لیں، اس کی اس استحکام کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر تو وہ ریاست مدینہ کے قیام سے پہلے یہ لوگ جانتے تھے تو پھر کوئی بات کرے، لیکن اگر ریاست مدینہ کے اصول اختیار کر کے انہوں نے اپنے زندگیوں میں اور اپنے ممالک میں استحکام پیدا کیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی میراث چھوڑ دی اور غیر نے وہ میراث اختیار کی۔ کس لیے اختیار کی کہ اس نے اپنے سامنے تجربہ دیکھا، اس نے دیکھا کہ کیسے ایک قلیل آبادی اس میں استحکام آیا اور اتنی قوت آئی کہ معلوم دنیا کے 3 حصوں تک اس ریاست کا قیام آیا۔ آج ہم اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں بھائی، اس تقلید کو غیر کا ماننا کہہ دیں، بھائی کہتے رہو، لیکن حق حق ہے۔ یہ بالکل اسی طرح بات ہے کہ یہ جس طرح بغیر علم، بغیر جانے، بغیر سند کے بات ہے کہ اپنی غلط فہمی اور دھوکہ ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ تو جب معزز سامعین کرام ہم ساری اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اپنی اس بات پر لائیں گے تو بقائے انسانی میں اولاد بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ سبب ہے بقائے انسانی کا، یہ نسل کا سبب ہے، نسل کے دوام کا سبب ہے۔ اب اس کی تربیت جتنا اس کا ہونا ضروری ہے معزز سامعین کرام، اتنی اس کی تربیت بھی ضروری ہے۔ اور جب ہم اس پہلو کو چھیڑیں گے تو پھر 2 باتیں مزید، ایک جس طرح ظاہری قتل کیا جا رہا ہے اور جو اللہ نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے اور جس نے پیدا فرمایا ہے اس کے مقابل جس کا اختیار نہیں وہ زندگی لے رہا ہے، ظلم اور زیادتی کر رہا ہے
اور کوئی سند نہیں ہے اس کے پاس، اس بات کے درست ہونے کی کوئی سند نہیں ہے، اور کوئی ایسا علم نہیں ہے جسے یہ کہا جا سکے کہ ہاں یہ اس کے پاس اختیار ہے نہیں، اس کا ہے نہیں۔ جس کا ہے یہ اختیار اسی کا ہے، جس نے حیات دی ہے وہی لے سکتے۔ اس پہلو سے، اور پھر اس پہلو کو اس باریکی سے کہ معصوم کو قتل کیا گیا، اس کے ساتھ ظلم ہوا، دارالعمل میں اسے موقع ہی نہیں میسر آیا، وہ آخرت کو چلا گیا، تو اس راستے میں اس کے لیے اخروی آسانی جو ہے وہ میسر آ گئی۔ جس نے ظلم کیا وہ تو ظلم بھگتے گا، جس کے ساتھ ہوا اسے اخروی آسانی نصیب ہوگی۔ اب دوسری صورت جو قتل اولاد میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اپنی اولاد کو جو کچھ ہمیں شناسائی عطا کی گئی ہے اس سے متعلق اور اس کی تربیت جو ہے وہ ان امور کے تحت نہ کی جائے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب یہ جو قتل کی صورت ہے یہ بہت بھیانک ہے، اس لیے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کو اخروی آسانی نصیب ہوئی، جو اس ظلم میں ڈوبا، جو بہرا روی کا ہے اور حدود و قیود سے تجاوز کا ہے اور ظلم اور زیادتی کا ہے، اس کی تو نہ یہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ ناحق قتل اسے دنیا سے محرومی، لیکن اخروی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا آسانی نصیب ہوئی۔ اور جس کی تربیت میں ہم نے زیادتی کی، اس کی تو نہ ہم نے یہ دنیا چھوڑی نہ اس کی ہم نے آخرت چھوڑی۔ اور صدقہ جاریہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین صدقہ جاریہ جو ہے وہ صالح اولاد ہے۔ تو وہ اولاد جسے دیکھ کر جینا ایک اپنی سی کیفیت رکھتا ہے، جس کی خوشی میں خوش ہونا ایک اپنی سی لذت رکھتا ہے، جس کی تکلیف اور دکھ میں ایک درد کا محسوس ہونا ایک اپنا انداز رکھتا ہے، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسے ہم بہرا روی کی نظر کر دیں، اسے ہم امور دنیا تو سکھائیں کہ اس کی روزی کے اسباب سہل ہوں، اور یہ بھول جائیں کہ رزاق اللہ کی ذات ہے۔ جو اس نے اپنے ذمہ لیا وہ ہم اپنے قوت بازو سے اختیار کرنے کا سوچتے ہیں اور کرتے ہیں، اور جو اس نے ہمیں حکم دیا کہ اس کی عبادت کی جائے وہ ہم کہتے ہیں وہ کریم ہے، بے نیاز ہے، معاف فرما ہے۔ ماننی نہیں، مقابل آنا ہے، اور پھر یہ جسارت بھی کرنے کی جی خیر ہے اللہ معاف فرما دے۔ آگ میں انگلی ڈالو، رب کائنات نے آگ کے اندر جو وصف رکھا ہے وہ جلانے کا ہے، اور اس کی اس حدت سے ہم دنیا کی زندگی میں استفادہ کرتے ہیں۔ کھانا پکانے سے لے کر آپ اپنی حدت جو سردی سے بچنے کے ایک ایک پہلو کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اس کے اندر وصف جلانا ہے، یہ آگ جلاتی ہے، حدت شدید ہوتی ہے، اس کے اندر انگلی ڈالو نا جی، ہاتھ ڈالو نا اس کے اندر اور کہو اللہ کریم ہے یہ نہیں جلائے گی۔ وہاں سمجھ آتی ہے، اور جہاں حق اختیار کرنے کا حکم ہے وہاں پھر یہ اس طرح کی ہم جواب کھڑتے ہیں اپنی تسلی کے لیے۔ وہ غفور الرحیم ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے نہ بخشے، وہ پابند تو نہیں۔ لیکن جو اصول اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے، میرے اور آپ کے ذمے ان اصول و ضوابط کو سمجھنا، سیکھنا، اختیار کرنا، پھر معاملہ اس کے سپرد کرنا جو کائنات کا مالک۔ یہ وہ پہلو ہے جو ہمارے ذمہ۔ اب جب ہم یہاں غلطی کرتے ہیں معزز سامعین کرام، تو ہم پتہ ہے کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ میں جیسا رہوں، میری اولاد جو ہے یہ بہت دنیا میں بھی مقام حاصل کرے، اور ورع اور نیکی میں بھی اس کی اپنی مثال ہو، اور اس کی اتنی عزت ہو کہ مخلوق اس کی عزت کر لے۔ اور بھائی مجھے دیکھ کر وہ بڑا ہو رہا ہے، میرے الفاظ، میرا انداز بیان، چلنا پھرنا، آپ دیکھیے گا اکثر اولاد جو ہے وہ والدین کے انداز پر چل رہی ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں، ان کے سامنے اس کی شخصیت عام ہوتی ہے، وہ اسے فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق ڈھلنا پسند کرتے ہیں۔ اب جیسا والد ہے
ویسی ہم نے بنیاد رکھی اپنی اولاد کی تربیت کی، چہ جائے کہ پھر دین تک رسائی ہی نہ دی جائے۔ تو ہم اپنے اعمال دیکھیں تو سمجھ آئے۔ پھر بڑیاں باریکیاں ہیں معزز سامعین کرام اس قتل اولاد کے اسباب میں، آلہ کار میں۔ جیسے کسی کو قتل کیا جائے نا جی، کوئی تیز دھار آلہ کہتا ہے، کسی نے لکڑ یا پتھر استعمال کیا، بے شمار انداز ہے۔ اسی طرح قتل اولاد میں جو حرام کا نوالا ہے، یہ بھی ایسا زہر ہے کہ عمل تک اثر لاتا ہے، اور نیت سے عمل تک کا بگاڑ کون سا پہلو بچا؟ انحصار نیت پر اور حساب اس پر جو عمل کیا گیا، ترازو اس پر آئے گا جو اختیار کیا گیا، اور اس سارے کا انحصار اس نیت پر آئے گا جو محرک بنی۔ اب مجھے بتائیں، جہاں حرام کا لقمہ ہوگا، وہ نہاں خانہ دل جہاں صدق ہونا چاہیے، وہاں سے فساد پیدا کرے گا، اور وہ فساد عمل تک لائے گا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جس اولاد کو ہم اپنی جان سے پیارا سمجھ رہے ہیں، اس کی ضرورت کی تکمیل میں جو لقمہ اسے دے رہے ہیں، کیا یہ حرام کا تو نہیں؟ اب کسی کو وہ لقمہ حرام کا دیا جاتا ہو، اس کے اثرات کیا مرتب؟ اس میں اس پر سوال ہے کہ نہیں سوال؟ جو یہ عمل کر رہا ہے وہ تو ظلم کر رہا ہے۔ جب اس نے ظلم کیا تو اس ظلم کے اثرات تو مرتب ہوں۔ اور کیا کمال ہے آج ہماری کہ معاشرہ سارے کا سادہ ہم نے سود پر تعمیر کر رکھا ہے، اور اس سارے سودی نظام میں ہم پھر مطمئن بھی ہیں۔ قرآن کریم فرما رہے اللہ اور اس کے حبیب کی ساتھ اعلان جنگ ہے، اور ہم مطمئن بھی ہیں، ہماری دعائیں ہمیں جنت الفردوس میں بھی پہنچا رہی ہیں۔ کتنا بڑا حوصلہ کر رہے کہ اللہ جل شانہ کے حضور اپنا مقام مقابل جنگ کا، اور جو کلام ہے وہ جنت الفردوس کی ہے، بخشش میں بھی عظیم بخشش نصیب۔ پھر جب اسی معاشرے میں میں اور آپ جو کچھ کھا رہے ہیں معزز سامعین کرام، اسی طرح کے اثرات پیدا ہوں گے، جیسی خوراک ہوگی ویسے اس کے اثرات پیدا ہوں گے۔ تو وجودی ضرورت کے لیے خوراک کا خالص ہونا، ایمانی ضرورت کے لیے اس کے اندر وہ خصوصیت کہ کیسے حاصل کی، پاکی اور پلیتی تک، حلالن طیبہ، حلال بھی ہو اور پاک صاف بھی ہو۔ نہیں ہوگی تو ہم اپنے ذات کے ساتھ قتل اولاد میں کہاں تک داخل ہمارا ہو جائے۔ پھر معزز سامعین کرام، ہم اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنی ذات سے کیوں نہیں ابتدا کرتے کہ ہم بحیثیت مسلمان دین اسلام پر عمل پیرا ہوں؟ یا تو ہمیں گمان ہے کہ زندگی نے ختم نہیں ہونا، اور جب ہم اپنے اس گمان کو دیکھتے ہیں تو ہم بچے تھے جو طاقتور تھے، جن کا معاشرے میں اثر و رسوخ تھا، آج ہم بڑے ہوئے ہیں تو انہیں نہیں دیکھ، کہاں گئے بھائی؟ وہ اپنی فرصت پوری کر کے برزخ منتقل ہو گئے۔ اور کتنے ہی چہرے اتنے ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں، کیوں؟ ہم معمولاتی زندگی میں مصروف ہو گئے، اور نئی پود جو پیدا ہوئی اور اس بچے سے ہماری اس طرح آشنائی نہیں ہے کہ ہم اسے پہچان پائیں۔ آج وہ ایک نوجوانی میں اور ایک نوخیزی عمر میں وہ ہمیں ملتے ہیں، چوکوں چوراہے میں ملتے ہیں، اور ہم انہیں پہچان نہیں سکتے کہ یہ لڑکا کون ہے بھائی۔ تو وہ زندگی کا عمل ہمیں نظر آ رہا ہے جو دوسرے کو طرف ہے۔ پہلے گزر گئے، نئے آ گئے، جگہ بھر گئی،
جو جگہ خالی اس کی جگہ نئی مخلوق نے لے لی۔ وہ سارا عمل جو دیکھنے میں وہ ہمیں سمجھ بھی آتا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ میں بھی اسی متصل عمل کا حصہ ہوں؟ اور یہ جو مسلسل حیات کا نظام ہے، میں بھی تو اس کی ایک اکائی ہوں بھائی۔ جتنی میری فرصت ہے اسی کے مطابق یہ بھی سانس کا آنا جانا ہوگا، اور جب وہ بات پوری ہوگی تو بھائی میرا نمبر بھی لگ جائے گا۔ ہر ایک نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، میری باری میں نے بھی چلا۔ پھر اس آنے جانے میں میں نے کیا حاصل کیا؟ جہاں رہتے ہو وہاں کی صفائی کا خیال کرتے ہو، وہاں کی تعمیر کا خیال کرتے ہو، اپنے وجود کا خیال کرتے ہو، اپنے پہننے اوڑھنے کا خیال کرتے ہو، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو پھر اس زندگی کی باریکی کو ہم کیوں نہ سمجھیں جو رب کائنات نے عطا فرمائی، جس کی تعلیم اور تربیت قرآن و حدیث ہماری فرما رہے ہیں، جس کی حدود و قیود جو ہیں وہ عملی صورت میں سنت خیر الانام ہمیں عطا فرما رہی ہے، تو وہاں ہم اپنی ذات کو نہیں رکھیں گے تو کیا جو مزید آگے اپنی اولاد کی تباہی کا سبب بنیں گے تو کیا وہ قتل اولاد نہیں ہوگی؟ ان کے ساتھ وہ ظلم نہیں ہوگا؟ کہ جو تربیت ہمارے ذمے تھی اس میں یہ خیانت نہیں ہوگی؟ اور کیا سند ہے اس بے عملی کی جو ہم اختیار کیے چلے جا رہے ہیں اور انحطاط کی نظر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ذلیل ہوتے آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں دیکھتے وہ شان، وہ عزت؟ اب دنیا میں معزز سامعین کرام، دنیا میں سب سے جو عام چیز بالعموم آپ کسی سے پوچھیں گے نا، وہ اپنی زندگی کی کہے گا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ افراد پیش ہوئے کہ ہمارا قبیلہ جو ہے یہ اسلام سیکھنا چاہتا ہے، ہم اسلام اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جماعت آپ ہمیں بھیجیں، ہماری تربیت ہو، ہم دین سیکھیں۔ تو آپ نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم عطا فرمایا کے ساتھ گئے۔ وہ دین نہیں سیکھنا چاہ رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کرنا چاہتے۔ تو جہاں انہوں نے گھات لگا رکھی تھی، جب یہ چھوٹا قافلہ وہاں پہنچا تو حملہ آور ہو، جو لے جا رہا تھا اس نے بڑی طاقت سے نیزہ مارا اپنے مد مقابل کو کہ اس کے سینے سے پار ہو گیا۔ اب قدیم عرب سے جو بیت اللہ شریف کا احترام ہے، یہ سارے کفر و شرک میں بھی جو ایک احترام کی نظر ہے، حالانکہ وہ کس طرح احترام کرتے تھے کہ اس میں بھی زیادتی تھی لیکن ایک احترام کی نظر تھی، اور بیت اللہ کی قسم کو بڑا وزن دیا جاتا تھا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نیزہ اتنے زور سے لگا کہ پسلیاں توڑتا پیچھے نکل گیا، تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ ہاری کیا؟ زندگی۔ اللہ کے نام پر ہاری گئی زندگی پر وہ فرما رہے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ جب اصول و ضوابط پر آؤ گے تو وہ زندگی جسے سب سے قیمتی سمجھتے ہو وہ ہارنا بھی جیت کا سبب ہوگی، اور حصول و ضوابط چھوڑو گے تو ذات اپنی کجا، اولاد کو بھی جو کچھ سکھا رہے ہو یہ قتل اولاد کے معنوں میں آئے گا۔ اور آج اگر ہم نہیں سمجھیں گے معزز سامعین کرام تو یہ پال پال زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، لیکن حساب کتاب ہوگا، معاملات پیش آئیں گے، جیسی زندگی اختیار کی ہوگی ایسا ہی معاملہ پیش آئے گا، ایسی نتائج ہوں۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور فرمایا اور اللہ پر جھوٹ بول کر اس کی عطا کی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا۔ کسی شے کا کوئی اصول، کوئی معنی وہ
درست ہو نہیں سکتا کہ کوئی اپنی پسند و ناپسند سے کرے۔ پھر انسانی مزاج ایسا ہے کہ جب یہ اکھڑ جائے تو پھر یہ اس انانیت میں جاتا ہے کہ ہمیں خدائی کے دعوے دار ملتے ہیں۔ اعتراض پر آئے تو عمومی اعتراض پر نہیں رکتا، پھر اللہ کی تقسیم پر جا کر اعتراض کرتا ہے، مقابل آتا ہے۔ تو جب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی ذات پر افترا کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے کہ جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے اسے یہ حرام ٹھہراتا ہے، تو معزز سامعین کرام پسند ذاتی جہاں جہاں آئے گی اسی معنوں میں آئے گی۔ اور اللہ جل شانہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے مطابق آج ہم اپنی معیشت کو دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ غور فرمائیے کہ جب نظام کمزور ہوتے ہیں، کل بھی مجھ سے کسی نے جواب کیا کہ جی سارے نظام میں ہم بڑی آراء لیتے ہیں، بڑے سوال جواب ہوتے ہیں، آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے؟ تو میں نے عرض کیا عدل، کسی شے کا اس کے مقام پر ہونا عدل ہے، اور کسی شے کا اس کے مقام سے ہٹ جانا یہ ظلم۔ ہم اپنے نظام حکومت کو عدل پر لائیں گے تو نظام حکومت ہمیں استفادہ دیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ نظام حیات ہماری زندگی کے لیے تکلیف دہ صورت پیدا کرتے چلا جائیں گے کہ کجا اس سے توقع بہتری۔ اسی صورت کو جب ہم اپنی اس بات پر لاتے ہیں کہ جس کو اللہ نے روزی کو حرام ٹھہرایا اس پر افتراء باندھتے ہیں، تو معزز سامعین کرام اللہ نے جو چیز جائز دی اس کو ناجائز، اور جو اس نے ناجائز قرار دی اس کو جائز۔ مچھلی والوں کی کیا صورت تھی؟ دیکھو نا کہ مچھلی حلال، مخصوص دن میں اس کا پکڑنا منع، بجائے خود جو مچھلی ہے سمندر میں پانی کا جو اس کا حکم ہے اس میں وہ حلال ہے۔ اب حکم عدولی پر نہ صرف یہ بات آئی کہ تو وہ رزق جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ کیا صورت پیش آئی کہ عذاب بھگتنا پڑا۔ یہ بات اس شے کی نہ رہی، بات اللہ کے حکم کے مقابل آنے کی ہوگی کہ اس کی ذات کے مقابل آ رہے ہو۔ اور صبح و شام ہماری جو معمولات ہیں جہاں جتنا تجاوز ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح بیان فرما رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ ہم عمومی صغیرہ گناہ جو ہیں ان کا اختیار کرنا ہمارے معمولات زندگی کا حصہ ہو چکا ہے، ہم محسوس ہی نہیں کرتے، خیر ہے جی معمولی سی غلطی ہے اللہ معاف کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو علماء حق نے صغیرہ و کبیرہ کی بحث کی ہے وہ فقہی پرکھ ہے، لیکن قیامت کے روبرو دیکھو کہ اگر یہ سوال ہو کہ یہ جو تم نے غلطی یا تجاوز کی ہے کس کی حکم عدولی کی ہے، تو دوسری طرف حکم اللہ کریم کا ہے، پھر بات صغیرہ نہیں رہے گی، ہر تجاوز کی حیثیت کبیرہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ دوسری طرف جو چھوڑا جا رہا ہے وہ اللہ کریم کا حکم ہے، اس سے تجاوز کیا جا رہا ہے۔ اور صبح سے شام تک ایسے میں اپنے معمولات کو دیکھوں تو صحیح چیز تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، پھر اس کی کرم نوازی کو دیکھ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے میری اور آپ کے سجدوں کی، اس نے پسند فرمایا ایسی مخلوق ہو جو اس کی محبت میں تڑپے، اس نے اپنے کلام سے تربیت، ضرورت ہر پہلو کو جو ہے اس نے پورا فرمایا کلام ذاتی سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہ نا میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنی حیثیت کو دیکھوں، اپنے مزاج کو دیکھوں، اپنے وجود کو دیکھوں،
اس سارے پیمانے کو ایک طرف رکھو نا جی، اور دوسری طرف دیکھو کہ میری تربیت کو ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئے، میرے اللہ نے احکام عطا فرمایا، ایک بات تو سوچو۔ اب جب ہم اپنے اس رشتوں کو دیکھتے ہیں تو معزز سامعین کرام، میں کم علم آدمی ہوں، گناہگار انسان ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن جب میں رشتوں کو دیکھتا ہوں، یقین مانے رشتوں میں جو عظیم رشتہ ہے وہ بندگی کا ہے۔ کبھی ہم نے اس بندگی کے رشتے کی چاشنی محسوس کی ہے کہ میرے اللہ؟ کبھی کی ہے؟ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ محتاجی دور ہو، ضرورت پوری ہو، بے شک یہ اس کی شان ہے بھائی، اسے تو جوتی کا تسمہ ٹوٹا جو کو مانگے اسے پسند ہے، راضی بھی ہوتا ہے، ضرورت بھی پوری فرماتا ہے، اجر اور ثواب سے بھی نوازتا ہے، راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے اپنی احتیاج مانگی۔ لیکن کبھی ہم نے بھی یہ چاشنی محسوس کی کہ میرے اللہ، یہ جو بندگی کا رشتہ ہے، دیکھو نا، ضرورت کے رشتے کو تو ہم اعلان کرتے پھر رہے ہیں، کبھی اس کو ہم نے محسوس کیا؟ یہ جو بندگی کا رشتہ ہے بھائی، دیکھو نا اپنی زندگی میں، دیکھو عجیب صورتحال سے ہم دوچار ہیں کہ میاں اپنی بیوی سے جو رشتہ ہے اس میں ضروریات کو دیکھتا ہے کہ میری ضرورت اس نے کہاں کہاں پوری کی، کیا مجھے کھانا درست وقت پر ملا، صحیح پکا ہوا تھا، گرم تھا، میری جو کپڑے جوتی یا جو میرا گھر تھا اس کی صفائی تھی، مجھ سے اس نے کلام کیسے کیا۔ وہ سارا تعلق انحصار کس پر ہے؟ اس کی وہ جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں اس پر۔ اچھا، بیوی تولتی ہے رشتے کو، کیا کہتی ہے؟ جو مجھے چاہا تھا، جو میری ضرورت تھی، جو میں نے ہار سنگار لینا تھا، جوتی کپڑا لینا، وہ مجھے اس نے دیا کہ نہیں دیا؟ اس کا انداز کیسا تھا؟ یہ جو آیا گھر وقت پر آیا، لیٹ آیا، جو کہا تھا اس کو اس نے مانا کہ نہیں مانا؟ وہ سارا محبت کا پیمانہ پھر کس پر چلا گیا؟ ضروریات پر۔ اور کبھی میاں بیوی بیٹھ کر یہ نہیں دیکھتے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ کیا ہے؟ تو جب ضرورت پر سودے رشتوں کے ہوں گے تو پھر ان میں کیا خوبصورتی ہوگی۔ اسی طرح اولاد کو دیکھو کہ والدین اور اولاد کا رشتہ آج کیا کہتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں کہ مجھے کیا والدین نے دیا جی۔ میں خود کتنی بار سنتا ہوں، یقین مانے، لوگ آتے ہیں اپنا حال بیان کرتے ہیں، میں جہاں بیٹھا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ اپنی دانست میں کوشش کروں کہ قرآن و سنت کے مطابق ان کی رہنمائی کر سکوں، جہاں نہ سمجھ آئے وہاں معافی مانگ لیتا ہوں، جہاں سمجھ آئے عرض کر دیتا ہوں، اور معاذ واسطے اللہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس کی وہ امانت ہے جو مجھے اپنے دل کی بات میرے ساتھ کر رہا ہے، وہ بات میرے پاس امانت ہے، لیکن مجھے دیکھنے کو تو چیزیں مل رہی ہیں نا جی، سننے کو تو باتیں مل رہی ہیں، اور جب میں یہ سنتا ہوں کہ مجھے میرے والد نے کیا دیا، اس نے میرے لیے کیا چھوڑا، یقین مانے میں اس کی شکل دیکھتا ہوں کہ تو والد اور اولاد کے رشتے کو سامان دنیا پر توڑ رہا ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا والد ہے، کہ والد اور اولاد کا رشتہ بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد کو دیکھا، ناخلف اولاد ہے، اس نے کوئی ضرورت لا کر میری پوری نہیں کی۔ چلو یہ بحث الگ صحیح کہ اس کی تربیت کیسے کی، لیکن اسے اولاد کر کے تو دیکھ، اللہ کریم نے اسے تیرے وجود کا حصہ عطا فرمایا اس کی تخلیق میں، اس کے وجود کے سبب میں اللہ کریم نے تیرے وجود کا دخل رکھا ہے، اس رشتے کو کوئی نہیں دیکھ۔ آج بہن بھائیوں کو دیکھ لو، کیا جتنے رشتے ہیں ان رشتوں کا پیمانہ بہن اور بھائی ہونے کا ہے یا میری اور آپ کی ضرورت پورے ہونے کا ہے؟ ایسے دیکھو نا بھائی، اسی معاشرے میں دیکھو تو صحیح۔ اس رشتے سے جو رشتوں کا سردار ہے بندگی، اس سے جب ہٹو گے تو کسی رشتے میں کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ تو معزز سامعین کرام، جھوٹ باندھا، جو اس نے حلال دیا اسے حرام کیا، جو اس نے حکم دیا اس کے خلاف گئے، اور کوئی سند نہیں ہے، یہ بے سند باتیں ہیں۔ فرمایا
قد ضلوا وما كانوا مهتدین، یقیناً گمراہی بھی، اور مزید کیا ہے، وما كانوا مهتدین، اللہ معاف فرمائے کہ بندے کی گناہ اس درجے کی ہو جائیں کہ پھر ہدایت سلب ہو جائے۔ دیکھیں نا، گناہ کا گناہ ہونا، اس کا گناہ ماننا، یہ ایک کیفیت اور حال ہے، اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، یہ پھر کہاں جا پہنچاتا ہے معزز سامعین کرام؟ وما كانوا مهتدین، فرمایا قد ضلوا، ہیں تو گمراہی ہیں، یقیناً وہ گمراہ ہوئے، اور ہدایت پانے والے نہیں، پھر ہدایت سلب ہو گئی۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی کسی حصے سے، کسی آیا کریمہ اور کسی موضوع کو لے لیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں، اور جب ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں گے تو معاشرے کا استحکام بھی آئے گا، ملک کی سالمیت کا سبب بھی ہوگا۔ لیکن جب ہم سودوں پر رہیں گے تو اس عمل کے اختیار کرنے کی جو معیار ہے وہ کمزور ہی رہے گا۔ تو حق کا اختیار کرنا، سمجھنا، اختیار کرنا ایک دینی فریضہ ہے، اور میں جو عمل کروں وہ عمل صالح ہو، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس کے نتیجے میں ذات سے لے کر معاشرے، آبادی اور ملک تک کے اور انسانیت تک کی بہتری کے اسباب ہیں۔ لیکن جس کا حکم مان کر میں وہ عمل کر رہا ہوں، یہ سارا معاملہ میں اس کے سپرد کیوں نہ کر دوں؟ میں کیوں کہوں لوگ مجھے کہ ہاں بڑا پارسا ہے، بڑا نیک ہے، اس سے ہمیں بڑا استفادہ ہوا، وہ جی اس چاہت کی کیا ضرورت ہے کہ میں نیکی کو بھی نیکی نہ رہنے دوں؟ اس لیے جو دین کا سمجھنا اور اپنا جو فرصت کا استعمال کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ وہ پہلو ہے معزز سامعین کرام جس کی ابتدا تو یہاں سے کر رہے ہو۔ اس کا استفادہ اور اس کا حصول اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس اختیار کرنے کے ساتھ شروع ہوگا اور ابدالآباد زندگی میں نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم میری آپ کی ہماری کمی کوتاہیاں معاف فرمائیں، دین کی سمجھ عطا فرمائیں، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔